آج آپ کی احتجاج کی کال تھی، کہا جا رہا تھا کہ عروج پہ جائے گی، آج پیک دیکھی جائے گی، مگر آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آپ ایک کامیاب احتجاج کہیں گے جو آج پاکستان تحریک انصاف نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اگر آپ یہ ماحول کو دیکھیں کہ ہر پنجاب میں جگہ جگہ دفعہ 144 اور مقصد یہ کہ جی پہلے کریک ڈاؤن کرے، لوگوں کو ہراساں کرے، ان کو جیلوں میں ڈالیں، اس کے باوجود بھی اگر لوگ نکل رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ نظام ہی سارا تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ کوئی جمہوریت تو ہے نہیں، انسانی حقوق ہے نہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، عدالتیں بھی اسی طرح ہیں۔ تو ان حالات کے اندر دیکھیں، سب کو پتا ہے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے اور ریاستی جبر کا سامنا کرنا ہے۔ اس میں بھی لوگ اپنی آواز نکال رہے ہیں، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، عمران خان کی آواز، حقوق کی انسان جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، عمران خان کی رہائی کی بات ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال سے تو یہ جاری رہ سکتا ہے، کیونکہ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی طور پہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ احتجاج کریں۔ خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں کس طرح کے لوگ نکلے ہیں، یہ کہتے ہیں جی نہیں نکلیں گے، لوگ مایوس ہیں۔ کوئی مایوس نہیں ہے، آپ فسطائیت چھوڑ دیں، آپ ماحول دے دیں سیاسی۔ ٹھیک بات ہے، پنجاب کے اندر تو پابندیاں تھیں، مگر خیبر پختونخوا میں آپ کا کہنا ہے کہ لوگ نکلے ہیں۔ میں نے ایک فوٹیج دیکھی ہے جو کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے حلقے کی ہے، وہاں تو اچھی تعداد تھی، سائزیبل لوگ تھے، لیکن خیبر پختونخوا میں تو کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی جلسہ ہم نے نہیں دیکھا، بہت بڑا ہم نے کراؤڈ نہیں دیکھا، لوگ سڑکوں پہ ہم نے اس طرح سے نہیں دیکھے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں نظر نہ آئے ہوں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ویژولز آ جائے، مگر ایسا احتجاج تو نہیں ہوا جو مؤثر ہوتا۔ میرے پاس موبائل کے اندر 3-4 ویڈیوز ایسی تھی کہ اگر میں ابھی آپ کو بھیج دیتا، لیکن میں اس پروگرام میں موبائل میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اچھا آپ خود دیکھ کے اندازہ کر لیتی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں تھی، کتنے لمبے لمبے جلوس نکلے ہیں، کتنے دیکھیں لوگ نکل رہے ہیں۔ یہ تو کہتے تھے نا ووٹ کو عزت دو، تو اصل طاقت تو ووٹ ہے نا، ووٹ کو یہ مان ہی نہیں رہے۔ جب ووٹ کو نہیں مان رہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہم کوئی عسکری تنظیم ہے کہ جی کلاشنکوف اٹھا کے آ جائیں، بس مقابلہ کر لو، آ جاؤ۔ اس طرح ہوتا تو دیکھیں ہم پہلے بھی اڈیالہ جیل، ہمیں یہ کہا جاتا نا کہ زبردستی نکلوانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے زبردستی نکلوانا ہوتا، ہم نے کوئی انتشار کرنا ہوتا، تو پھر تو ہم اڈیالہ جیل کی طرف جاتے۔ ہم پھر جی چوک اور وہاں کیوں جاتے جہاں پارلیمنٹ ہے، جہاں پہ عوامی نمائندے بیٹھتے ہیں، یہاں پہ بات ہوتی ہے۔ یہ تو حکومت کی اپنی فسطائیت، خوفزدہ ہے حکومت۔ پہلے سلمان اور اس کا وہ اتنا ہوا دیا گیا کہ جی وہ آ رہے ہیں اور خواہ۔ اچھا بالکل، اب دیکھیں نا وہ جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں وہ نکلی سیالکوٹ میں، اگر ویژولز ہیں تو چلائیے، وہ نکلی، ان کے ویژولز ہم نے دیکھے بھی ہیں اور ان کا احتجاج بھی ہم نے دیکھا، لیکن شوکت یوسفزئی صاحب ہم نے باقی کسی جگہ پہ لیڈرز کو، اکا دکا لیڈرز کے علاوہ لوگوں کو نہیں نکلتے ہوئے دیکھا۔ تو کیا یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ آپ کی لیڈرشپ نہیں نکال سکی لوگوں کو؟ نہیں، دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں آسما۔ ایک تو دیکھیں نا لیڈرشپ، کون لیڈرشپ؟ اعجاز چودھری صاحب اور محمود الرشید صاحب اور چیمہ صاحب اور شاہ محمد قریشی صاحب، لیڈر تو سارے جیلوں میں ہیں۔ پھر اس کے بعد عالیہ حمزہ نکلی ہے، بالکل وہ لیڈر ہے۔ باقی دیکھیں نا ایم این ایز، ایم پی ایس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک، آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، آپ نے اتنے لمبی چوڑی بات کی کہ وہاں استحصال ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں کتنا بڑا استحصال ہو رہا ہے۔ یعنی سیاسی آزادی کی پرامن جلسے کی بھی اجازت نہیں، پرامن احتجاج کی بھی اجازت نہیں۔ درست بات۔ دیکھیں ہم تو بات یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک پہ بھی ذرا نظر ڈالیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نہیں، کشمیر کو اور موجودہ سیاسی پاکستان کی صورتحال کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ وہاں تو ظاہر ہے کہ ظلم و ستم کا ایک بازار ہے جو گرم ہے، وہاں پہ تو لوگوں کو جس طرح سے مارا جا رہا ہے۔